نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت خریدو۔ یہ الفاظ ہیں جن الفاظ سے بعض لوگ وہ قرآن مجید کی تعلیم دینے پر اجرت لینے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ جمعے کے خطبے کی، امامت کی اور دینی کتاب و سنت کی تعلیم اور ترویج کی اجرت کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ ان الفاظ سے یہ استدلال کرنا یہ سراسر قرآن مجید کی تحریف ہے۔ یہ قرآن مجید کو ماننا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی خالص تحریف ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن مجید، اور رب العالمین کی کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے سب سے پہلا مصدر اور سب سے بڑی اور سب سے سکے بند اور پکی چیز وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو ہم کتاب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت خریدو، ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن مجید اللہ کے فضل سے ہمیں بتائے گا، ان آیتوں کا مطلب خود وضاحت کرے گا، جس سے بعض لوگوں کی یہ غلط تفسیر اور باطل تعویل اور یہ جہالت انشاءاللہ آشکارا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے حکموں کو چھپا کر، اللہ رب العالمین کی آیات کو چھپا کر جو ہے لوگوں سے پیسے وصول کرنا، یہ مطلب ہے اس کا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تشریح قرآن سے جو ہے وہ سب سے بہتر تشریح ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ آیات کی تشریح آیات سے جو ہے وہ سب سے زبردست اور بہترین طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ، شکر ہے، بہت اچھی بات کی انہوں نے، بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر کہ یہ اس اصول کو بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تشریح جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن سے کی جائے، اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں تعریفی انداز میں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب میں اپنی آیات کی جو تشریح بیان کرتا ہے وہ سب سے بہترین، فیصلہ کن اور اٹل جو ہے وہ تشریح مانی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی تشریح قرآن سے کیسے کرتے ہیں، حق طریقے سے کرتے ہیں یا حق بات کو چھپا کر کرتے ہیں یا بات کو گھما کر کرتے ہیں یا واضح کر کے کرتے ہیں، اس کا اندازہ ابھی لگا لیتے ہیں ہم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو چھپا کر اور اس سے فائدہ حاصل کرنا، یہ معنی ہے تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلا کا۔ تو ابھی دیکھیے کہ یہ اس بات پر جو ہے ہمیں کون سے دلائل دیتے ہیں، یہ اپنی بات کو ثابت کر پاتے ہیں یا نہیں، یہ اس میں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کے اندر آیتوں کو خرید و فروخت کرنے کا معاملہ صرف کتمان کے اوپر ہی ہے، آیات کو چھپا کر، یا کچھ اور معاملہ بھی ہے، یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو یہ قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 اور 175۔ اب یہ ذرا سننا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں
اس چیز کو جو اللہ رب العالمین نے کتاب سے نازل کی ہے، کتاب سے اتاری ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور وہ خریدتے ہیں بہی، یہ ہی کی ضمیر ان الذین یکتمون ما انزل اللہ ہے، وہ اس اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کو چھپا کر لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان پر حرام کیا ہے، ان کو روکا ہے جن چیزوں سے، ان کو ان سے چھپا کر، کہ اللہ نے تو کوئی ایسی چیز نازل ہی نہیں کی کہ جس سے تمہاری خواہشات پر زد پڑے اور تمہاری خواہشات جو ہے نا ان کو غلط قرار دیا جائے اور روکا جا سکے، ایسی وہ آیات کو چھپاتے ہیں اور چھپا کر ان کو بتاتے ہیں جو تمہاری خواہشات کہتی ہیں، جو تم کر رہے ہو بالکل صحیح اور ٹھیک کر رہے ہو، تو وہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یہ تفسیر ہے اس کی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے کتاب سے نازل کیا اور وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے۔ تو یہ مقصد میرا محل شاہد ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، بہی کہا ہے اللہ نے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور ما انزل اللہ کو چھپا کر، اس کو چھپا کر وہ تھوڑی قیمت خریدتے ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ سخت ترین وعید نازل فرمائی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے بدبختوں سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا اور عذاب کو بخشش کے بدلے میں خرید لیا، پس کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں جہنم کی آگ پر۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی حکموں کو، رب العالمین کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے غلط خواہشات اور ان کے غلط کاموں پر ان کو ہلاشری دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ٹھیک کر رہے ہو، تمہیں روکنے والی کتاب و سنت میں کوئی شے نہیں ہے، تم ڈٹے رہو اس بات پر، یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمایا ہے۔ اچھا، دوسری آیت اسی حوالے سے یہ ہے سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 ہے، چوتھا پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ بھی اس کی خوب تفسیر کر رہی ہے کھول کر یہ آیت بھی۔ فرمایا اور جب اللہ رب العالمین نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے لیا جو کتاب دیے گئے تھے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بھی ضرور اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، جو اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو ضرور بھی ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پہلے انہوں نے اللہ سے اس بات پر پختہ وعدہ کر لیا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر اپنی دنیاوی خواہشات کی خاطر، اپنے پیٹ کی آگ کو بھرنے، اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنے کی خاطر، پھر انہوں نے نبذوہ وراء ظہورہم، اللہ سے کیے ہوئے پختہ وعدے کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھپا کر، لوگوں کے سامنے بیان نہ کر کے، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، خریدا انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، فبئس ما یشترون، بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے قرآن مجید سے، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین کی تفسیر سے بڑی تفسیر اور سچی تفسیر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیتوں کو چھپانا اور اس سے لوگوں سے اس کے بدلے میں پیسے وصول کرنا اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، لوگوں سے رشوت لے کر غلط فتوے دینا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، جو لوگوں سے پیسے وصول کر کے غلط فتوے دیتے ہیں لوگوں کو، اور جو حق چھپا کر، کتاب و سنت کے نصوص کو چھپا کر، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو، احکام کو چھپا کر جو لوگوں سے حاصل کرتے ہیں دنیا کا مال اور متاع اور ساز و سامان، وہ سب لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ اس کا تعلق
قرآن مجید کی تعلیم یا جمعہ پڑھانے سے یا اللہ کتاب و سنت کو فروغ دینے کے عمل سے اجرت لینے کے ساتھ سرے سے ہے ہی نہیں ہے. یہ آیتوں کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں, وہ مسئلہ ہی سرے سے الگ ہے. جی تو مفتی صاحب نے 2 آیات جو ہیں اس ضمن میں قرآن کی تشریح قرآن سے کرنے کے لیے 2 آیات کا ذکر کیا. ایک آیت میں انہوں نے ذکر کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. انہوں نے اس آیت کو پیش کیا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ اور خریدتے ہیں اس کے ذریعے بھی یعنی اس چھپائی ہوئی بات کے ذریعے، جو انہوں نے ترجمہ کیا ثمناً قلیلا تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے مول پر. تو اللہ فرماتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت سے انہوں نے یہ پیش کیا کہ اللہ یہ ثمناً قلیلا کی شرط یکتمون کے ساتھ تھی، یعنی جو آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدل جو اس کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی آیات کو چھپا کر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے جو تھوڑی قیمت لیتے ہیں. تو مفتی صاحب نے ایک بات تو کلیئر کر دی کہ یہاں پر جو ان کے دوسرے بھائی مفتیان، علماء اور پیر، جو ان کی اس بات سے ایک یہ تشریح لیتے ہیں کہ اس سے تھوڑا اجر نہیں بلکہ زیادہ اجر لینا مراد ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہاں سے وہ زیادہ اجر لینا مراد جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ثمناً قلیلا تھوڑا معاوضہ نہ لو، زیادہ معاوضہ لو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے مگر آگ. تو جس نے اس سے زیادہ مراد لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زیادہ آگ بھرتا ہے اپنے پیٹ میں. یہ پیٹوں میں جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور جو یہ کہے کہ اس سے زیادہ لینا مراد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ آگ بھرنے کی بات کر رہا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ آیات بھی یہ بتا رہی ہیں کہ ان سے زیادہ اجر لینا مراد نہیں ہے. یہاں فضیلت نہیں بیان کی جا رہی کہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں، تھوڑا نہیں لیں بلکہ زیادہ لیں. زیادہ اجرت لینا جو ہے وہ کسی صورت بھی یہاں سے وہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اللہ نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ نہ اس سے اللہ بات کرے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا. تو یہ زیادہ والی جو بات ہے وہ تو یہاں پہ کلیئر ہوگی. اب مفتی صاحب کی دوسری دلیل کی طرف آتے ہیں. ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اس کی تعلیم اور اس کی قرآن و سنت کی تعلیم کے حوالے سے جو ثمناً قلیلہ ہے یا یشترون بہ ہے، اس کا سرے سے تعلق ہی نہیں ہے. تو غور کریے کہ یہ مفتی صاحب نے قرآن کی تشریح قرآن سے کر دی، اور ان 2 آیات میں مفتی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لیتے ہیں، تو اب ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ کیا مفتی صاحب نے یہ کام خود تو نہیں کر دیا؟ کیا جو یہ کہہ رہے تھے اس کا مصداق یہ خود تو نہیں بن گئے کہ صرف 2 آیات یہ پیش کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ولا تشتروا بآیاتی کا تعلق آیات کو چھپانے سے ہے اور اس کے بدل معاوضہ لینے سے ہے، باقی اس کا کسی اس موضوع کا اور کسی اس چیز سے تعلق ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ وہ موضوع ہی الگ ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے اس کو لیا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع واقعہ ہی الگ ہی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اور انداز میں بھی پیش کیا ہے، جو اب آپ کے سامنے وہ آیات میں تلاوت کرتا ہوں جن کو ان مفتی صاحب نے چھپا لیا
اور اس کے بدلے اپنی جو ہے نا اجرت کو حلال کر لیا۔ اب آپ کو وہ آیات میں سنواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اس کو پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح ہو جائے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھپانے والے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آیات کو چھپانے والے اور ان کو تبدیل کرنے والے، تحریف کرنے والے، غلط بیانی کرنے والے، یہ کوئی ڈاکٹرز یا انجینئرز یا کوئی اور طبقہ نہیں ہے، یہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا جی کہ جن علماء نے مدرسوں کے اندر اتنا وقت گزارا اور انہوں نے اتنی تعلیم حاصل کی، تو ان کی جو ہے وہ رائے کیسے غلط ہو سکتی ہے، ان کا بیان کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں سب سے پہلے خبردار ہی انہی سے کر رہی ہے۔ ملاحظہ کیجئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، ان مولویوں اور پیروں کی اکثریت ایسی ہے جو لوگوں سے باطل طریقے سے ان کا مال کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے والے، اللہ کے راستے سے دور کرنے والے اور حرام اور باطل طریقے سے مال کھانے والے، یہ مولوی اور پیروں کی اکثریت ہے۔ یہاں پہ تھوڑے بندوں کی بات اللہ نے نہیں کی، بلکہ اکثریت کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب آگے اگلی آیات آپ کو پیش کرتا ہوں میں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی قرآن، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا قرآن، وما انزل الیہم، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوا، یعنی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ خاشعین للہ، یہ اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیات کے بدلے یہ دنیاوی حقیر، یہ تھوڑا معاوضہ نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو کسی برائی کا ذکر نہیں کیا، کسی کتمان کا ذکر نہیں کیا کہ آیات کو چھپانا پھر اس کے بدلے معاوضہ لینا، بلکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو لوگ ایماندار ہوئے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، جو اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لائے اور اس سے پہلے والی کتابوں پر بھی ان کا ایمان تھا، تو وہ اس ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت کو بھی بیان کیا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیات کے بدلے یہ دنیاوی حقیر معاوضہ نہیں لیتے۔ تو دیکھیے یہاں کچھ چھپانے کا ذکر نہیں، جو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ یہ معاملہ وہیں پر بیان ہوا ہے، لا یشترون بثمنا قلیلا، جو ہے اللہ کی آیات کے بدلے یہ جو دنیاوی معاوضہ، یہ صرف اور صرف مشروط کیا انہوں نے کہ جہاں اللہ کی آیات کو چھپایا گیا اور پھر اس کے بدل لیا گیا، یہاں پر تو نہ اللہ کی آیات کو چھپانے کا ذکر ہے اور نہ پھر جو ہے اس میں کسی اور معاملے کا ذکر ہے، بلکہ یہاں پر تو تعریف کی گئی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تعریف کے ساتھ ان کی اس صفت کا ذکر کر رہا ہے، اور یہاں پر بھی یہی بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے بدلے دنیاوی حقیر معاوضہ نہیں لیتے۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ ایسے لوگوں کا اجر دنیا والوں کے سے نہیں مطالبہ کرتے، وہ دنیا والوں سے نہیں لیتے، ان کا دنیا والوں سے کوئی ان کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، ان کے رب کے پاس اس کا جو ہے وہ ان کو بدلہ ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب،
بہت جلد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینے والا ہے۔ تو دیکھیے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی حل کیا، جو ایک بات کو چھپایا گیا، ایک بات کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ آیات صرف چھپانے کے اوپر فائدہ لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہاں پر چھپانے کا ذکر بھی نہیں تھا، اور تعریفی انداز میں اس کو منع فرمایا۔ اور پھر ان لوگوں کی ایک اور اعتراض کا بھی اللہ نے یہاں پہ حل کر دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بنی اسرائیل کے لیے آیات ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، الیکم تم پر نازل ہوا، یعنی جو مسلمانوں پر نازل ہوا، یعنی اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نازل ہوا، تو اب جب اس پر ایمان لائیں گے تو پھر اب وہ بنی اسرائیل تو نہیں رہیں گے۔ بنی اسرائیل تو وہ تب تھے جب اہل کتاب تھے، جب ایمان لے آئے قرآن پر، جب ایمان لے آئے اللہ کے آخری رسول پر، تو پھر اب وہ اس امت کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ آیات تو جو بنی اسرائیل کے لیے ہیں، یہ حکم تو بنی اسرائیل کے لیے، یہاں پر تو اس امت کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات کے بدلے یہ دنیاوی حقیر معاوضہ نہیں لیتے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بہ النبیون، حکم دیتے تھے اس کے ذریعے نبی، الذین اسلموا، جو فرما بدار تھے، وہ لوگ جو فرما بدار تھے، للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور اللہ والے، والاحبار، اور علماء، بمستحفظوا، اس لیے کہ وہ نگہبان بنائے گئے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد، فلا تخشوا الناس، پس لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے یہ دنیاوی حقیر معاوضہ نہ لو، میری آیات کے بدلے یہ کم قیمت نہ لو، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ میری آیات کے بدلے یہ دنیاوی حقیر معاوضہ نہ لو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ دیں، پس وہی لوگ کافر ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے کسی کتمان کا ذکر نہیں کیا، کسی بات کو چھپانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے یہ دنیاوی حقیر معاوضہ نہ لو۔ یہاں پہ کسی جو ہے خیانت کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر نصیحت کی گئی کہ مجھ ہی سے ڈرو اور اللہ کی اور میری آیات کے بدلے یہ دنیاوی حقیر معاوضہ نہ لو۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا گیا، مفتی صاحب نے کہا کہ یہ مشروط ہے، یہ خاص ہے کتمان کے ساتھ، یہاں بھی کتمان کا ذکر نہیں ہے، لیکن الفاظ وہی ہیں کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قانون بیان فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ان کو کافر قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کافر قرار دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات، قرآن اور سنت، جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام بیان فرما دیے، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان فرما دیے، اللہ فرماتا ہے جو ان کے مطابق فیصلہ نہ دے وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا۔ اب ذرا دوسری آیات کا بھی مطالعہ کر لیجئے، ان کو بھی سن لیجئے، جن کو مفتی صاحب نے چھپا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اجر کا، اجرت کا، مال کا کسی اور جگہ پہ بھی ذکر کیا ہے، خالی چھپا کر مال اور اجرت لینے کا ذکر تو نہیں کیا۔ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بس اس کا تو دوسرے مال سے تو تعلق ہے ہی نہیں، دوسرے اجرت سے تو تعلق ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو صرف چھپانے سے ہے۔ تو دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور اے میری قوم میں تم سے اس پر مال کا مطالبہ نہیں کرتا، اس دین پر مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، اور اے میری قوم میں تم سے اس دین پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو مجھے پیدا کرنے والے کے ذمہ ہے۔ صالح اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 145
144 اور 180 کے اندر وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس پر اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی اعلان کروایا گیا، فرمایا قل ما سألتم من اجر فہو لکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر میں تم سے اس دین پر کچھ اجرت کا مطالبہ کرتا ہوں تو وہ تمہاری ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی سورہ الانعام کی آیت نمبر 91 کے اندر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر اجر کا، اجرت کا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا کہ وہ شخص جو شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، وجاء رجل اقصى المدینۃ یسعى، اس کی دعوت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتباع کرو، بات مانو جو تم سے سوال نہیں کرتے اجر کا، تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتے، وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کتنا واضح طور پر صالحین کا بھی ذکر کیا اور تعریف کے انداز میں بھی ذکر فرمایا، اور اس صاحب یاسین کی بھی دعوت کو بیان کیا جس نے اس بات کو بیان کیا، اور انبیاء کی دعوت کو بھی بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی بیان کیا کہ جس میں نہ کچھ چھپانے کا ذکر تھا، نہ کچھ تحریف کرنے کا ذکر تھا، نہ کوئی برائی کرنے کا ذکر تھا، بلکہ یہ تو دعوت خالص تھی، دعوت حق تھی، اور دعوت دینے والے انبیاء اور صالحین تھے، لیکن انہوں نے بھی اجرت کا، مال کا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ تم سے اس پر مطالبہ نہیں کرتے، اور اللہ نے تعریف میں بھی کہا کہ یہ اللہ کی آیات کے بدلے یہ دنیاوی حقیر معاوضہ نہیں لیتے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن کو مولوی صاحب نے چھپا دیا تھا۔ تو دیکھیے مولوی صاحب نے قرآن کی تشریح قرآن سے کی، 2 آیات کو اپنے حساب سے بیان کرنے کے بعد باقی آیات کو چھوڑ دیا، ان آیات کا کتمان کیا۔ ویسے تو بہت بڑی الزام تراشی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آیات کی غلط جو ہے وہ تشریح ہے، اللہ کی آیات میں تحریف ہے، جتنے بھی فتوے لگا رہے تھے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ فتوے ان کے اوپر لوٹ کے آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یا جن کے اوپر یہ الزام دے رہے ہیں وہ کریں، انصاف آپ کے اوپر ہے۔ اب ان کی مزید آگے جو ان کے دلائل ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا، جمعہ پڑھا کے اجرت لینا، نمازیں پڑھا کے اجرت لینا، کتاب و سنت کی تعلیم دے کے اجرت لینا، وہ تو نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ ترین عمل ہے، اور اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ موجود ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ہیں۔ آپ نے فرمایا انا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھا کر، اس کی تعلیم دے کر، اس کو لوگوں سے سنا کر، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچا کر، لوگوں کی تربیت کر کے ان کو گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، شرک و بدعت سے، خرافات سے بچا کر صراط مستقیم پر چلا کر جو تم اجرت لیتے ہو، یہ سب سے زیادہ حق چیز ہے کہ تم اس پر اجرت لو۔ اب آئیے ذرا مفتی صاحب کی احادیث کے اوپر جو انہوں نے دیکھیے یہاں پہ بھی کوئی کتمان کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے حدیث پیش کی صحیح بخاری کی کہ جن کے الفاظ بیان کیے اور اس کی تشریح میں یہ رکھا کہ تم جس پر سب سے زیادہ اجرت لینے کے حقدار ہو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے ضمن میں جو انہوں نے دیکھیے اب وہ جو الفاظ پیش کریں پوری کی پوری حدیث اور پورا کا پورا واقعہ انہوں نے بیچ میں سے چھپا لیا۔ صرف حدیث کے جو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو 3 طرق سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آتی ہے اور 1 طرق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، تو ایک ہی واقعہ ہے جن کو ان دونوں صحابہ نے بیان کیا۔
3 احادیث بخاری کے اندر ابو سعید خدری اور ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہم ان سے آتی ہے، تو ان کے دیکھیے کہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم، اس کی جو ہے اس پر اس کی تعلیم دے کر اور اس پر لوگوں کو سکھا کر، دین سکھا کر، اور یہ کتنی تعریفوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ سب سے بہترین اجر ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جس حدیث کو یہ دلیل بنا رہے ہیں اس حدیث کا واقعہ کیا موجود ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے وہ دراصل یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر جو ہے وہ ان کی ضیافت نہیں کی گئی، ان کی ضیافت کا انکار کر دیا ایک قبیلے والوں نے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے ان کا ضیافت کا انکار کیا، تو انہوں نے اتفاق سے ان کے سردار کو کسی سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا۔ تو اب ان میں سے ایک بندہ آیا کہ اس نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس علاج ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے ہمارا وہ سردار کا علاج کر دیں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میں اس وقت تک علاج نہیں کروں گا جب تک آپ میرے سے طے نہیں کریں گے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے، کیونکہ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی۔ یہ بات آپ کو مفتی صاحب نے نہیں بتائی حدیث کی کہ وہ اپنی ضیافت کو وصول کرنے کے لیے انہوں نے ان سے مطالبہ کیا، اور وہ کوئی مومنین نہیں تھے، وہ لوگ مشرکین تھے، وہ مسلمانوں کے وہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے، وہ جن کے ساتھ جن کے سردار کو بچھو نے کاٹا یا سانپ نے کاٹا۔ حالانکہ جب انہوں نے یہ معاملہ کر لیا، انہوں نے ان سے اپنا حق ضیافت کے بدلے جو انہوں نے ان کا حق مار لیا تھا اس کے بدلے لے لی، وہ بکریوں کے اوپر جب یہ انہوں نے طے کر لی، تو اس کے بعد فرماتے ہیں صحابہ کا قول سنیے، لا تاخذوہ حتی نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ نہ لیں۔ اور انہوں نے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ اس پر انہوں نے کراہت فقرہ ذالک، پس انہوں نے کراہت کی اس کے اوپر۔ تو دیکھیے وہ جو انہوں نے دم کر کے سورۃ فاتحہ سے دم کر کے جو انہوں نے اپنی وہ بکریوں کا سودا کیا تھا، اس پر انہوں نے کراہت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک پوچھ نہ لیں اس وقت تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، یہ ہم نہیں لیں گے۔ تو دیکھیے یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک کوئی بہت زیادہ پسندیدہ چیز ان کو نہیں لگ رہی تھی، ان کو اس میں کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سورۃ فاتحہ سے دم کیا تھا۔ تو مفتی صاحب اس سے یہ ثابت کریں اس حدیث سے کہ جو ہے قرآن کی تعلیم اور اس کے اوپر جو سب سے بہترین اجرت ہے، جبکہ یہاں پر قرآن کی تعلیم تو بھائیو دی نہیں گئی، یہاں پر تو علاج کیا گیا۔ اگر اس سے زیادہ ثابت ہوتا تو صرف یہ ایک مشرک کا سورۃ فاتحہ کے دم کے ذریعے علاج کرنا ثابت ہوتا، اور وہ بھی ایسی حالت میں جب حالت اضطراری ہو، جب آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہو صحرا میں، جب آپ کی ضیافت نہ کی جا رہی ہو، نہ کی گئی ہو، آپ کا حق جو ہے وہ مار لیا گیا ہو، تو اپنا حق لینے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب دے دیا تو اس کو انہوں نے دیکھیے کہ کیسے انہوں نے جو ہے نا انہوں نے دیکھیے کہ حدیث کا سارا واقعہ بھی غائب کر دیا، اور پوری صورتحال جو کہ ایک استثنائی صورتحال تھی اس کو بھی غائب کر دیا، اور اس کا حدیث کا صرف آخری حصہ پیش کر دیا کہ تم جس پر سب سے زیادہ اجر لینے کے ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، تم جس پر سب سے زیادہ اجر لینے کے حقدار وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو دیکھیے حالانکہ واقعہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور باقی حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ اس کے الفاظ تو یہ اس سے تو آخرت کا اجر مراد لگتا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، کیونکہ اس حدیث کے بعد کسی بھی صحابی کا دکھا دیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر اجرت لی ہو، کسی صحابی کو اللہ کی کتاب کی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہو، امام بنا دیا گیا ہو، اس کو اجرت دے دی گئی ہو، یا صحابہ نے کہا ہو کہ جی آ جاؤ، اللہ کے رسول نے چونکا فرمایا اس پر سب سے زیادہ جو ہے وہ اجرت، سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو صحابہ نے باقی سارے کام چھوڑ دیے ہوں، انہوں نے تجارتیں چھوڑ دی ہوں، انہوں نے محنت مزدوریاں کرنی چھوڑ دی ہوں، اور انہوں نے کہا ہو کہ جی اللہ کی کتاب کے اوپر جو ہے وہ سب سے بہترین اجر ہے، تو اس کے اوپر آ جائیے، باقی سب کو چھوڑ دیجئے۔ جبکہ آپ کو ایسا معاملہ آپ کو بالکل نہیں ملتا، بلکہ میں آپ کو وہ حدیثیں اور سناتا ہوں جو مفتی صاحب نے چھپا دی ہیں، ان احادیث کا بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ ان کو بھی ذرا پڑھ لیجئے، ان سے بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا اس حدیث سے کیا یہی ثابت ہوتا ہے، کیا یہ قانون عام ہے،
کیا صحابہ کرام نے اس کو ایسے ہی لیا تھا؟ اس پر ذرا غور کر لیں۔ یہ حدیث ہے صحیح ابن حبان کتاب العلم، ذکر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار فی قیامہ لمن طلبہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وہ علم کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے اسے دنیا کا کچھ مال و متاع مل جائے، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا قیامت کے دن۔ بخاری کتاب البیوع باب کسب الرجل وعمل بیدہ، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے لیے مزدوری کیا کرتے تھے، اور یعنی زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے کی بو آتی تھی، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم غسل کر لیا کرتے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام اس حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ معاش کے لیے، کھانے پینے کے لیے محنت مزدوری کیا کرتے تھے جس سے ان کے جسم سے پسینے کی بو آتی تھی۔ تو دیکھیے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، اس کو بھی مفتی صاحب نے جو ہے وہ چھپا لیا، اس حدیث کو بھی۔ مسلم کتاب الامارہ باب ثبوت الجنہ للشہید، یہ باب ہے، اس حدیث کو بھی پڑھ لیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چند آدمی کر دیجئے جو ہمیں قرآن و سنت سکھلائیں۔ آپ نے ان کے ساتھ 70 انصاریوں کو کر دیا جنہیں قراء کہتے تھے، ان میں سے میرے ماموں حرام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور رات کو قرآن کے درس و تدریس اور سیکھنے میں مصروف رہتے، یعنی قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور دن میں پانی لا کر مسجد میں رکھتے اور جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کر کے کھانا خرید کر اہل صفہ اور دیگر فقراء کو کھلایا کرتے تھے۔ تو دیکھیے یہ صحابہ کا عمل کہ وہ جو ہے وہ مسجد میں پانی بھی بھرا کرتے تھے، مسجد کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور قرآن کی درس و تدریس بھی کیا کرتے تھے، اور وہ جن کو قراء کہا جاتا تھا قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے کھانا کھانے کے لیے، اپنی روزی کے لیے جو ہے وہ لکڑیاں لا کر فروخت کر کے اور اس سے پھر جو ہے وہ کھانا کھایا اور کھلایا کرتے تھے۔ تو دیکھیے یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اور حدیثوں کا مطالعہ کیجیے جو مفتی صاحب نے چھپا لیں۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 444، جس حدیث کا جو حصہ ہے آخری حصہ یہ اقرأوا القرآن ولا تغلوا فیہ ولا تجفوا عنہ ولا تأکلوا بہ ولا تستکثروا بہ، قرآن پڑھو، اس میں غلو نہ کرو اور اس سے اعراض نہ کرو اور اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ، اور نہ ہی اس سے بہت سے دنیاوی فوائد حاصل کرو۔ مفتی صاحب نے یہ حدیث بھی چھپا دی۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب اخذ الاجر علی تعزین، و ترمذی و نسائی، ابن ماجہ، یہ تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے امام ہو، ان کی امامت کرو ضعیفوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور ایسا مؤذن مقرر کرو جو اذان دینے پر اجرت نہ لے۔ یہ حدیث بھی مفتی صاحب نے چھپا دی۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب کسب الرجل عمل بیدہ، یہ حدیث موجود ہے بخاری کی۔ ان داؤد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یأکل الا من عمل یدہ، کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی حاصل کرتے تھے۔ پھر مسلم کتاب الفضائل باب فضائل زکریا، اس حدیث کو بھی مفتی صاحب نے چھپا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام اپنی معاش بڑھئی کا کام کر کے حاصل کرتے تھے۔ فرمایا کان زکریا نجارن، زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ یہ بھی مفتی صاحب نے حدیث کو چھپا دیا۔ یہ تو نہایت عمدہ چیز ہے، نہایت اچھی چیز ہے، اجرت جس پر لی جا سکتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجرت دلوائی ہے۔ صحیح بخاری میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی مفصل حدیث موجود ہے کتاب النکاح کے اندر، جب ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے اپنے نکاح میں اپنی زوجیت میں لے لیجئے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر سر جھکا لیا
تو کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی، آپ نے جواب نہیں دیا، اس نے سمجھا کہ آپ کو اس وقت ضرورت نہیں ہے، وہ جانے لگی۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس خاتون سے میرا نکاح کر دیجئے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے کہا مہر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ حدیث لمبی ہے، یقیناً اکثر بھائیوں نے یہ سنی ہوئی ہے، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس حدیث کا اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ میرے پاس ایک چادر ہے، آدھی اس کو دے دوں گا آدھی خود لے لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کے کام کی رہے گی نہ تیرے کام کی رہے گی، جاؤ کوئی چیز ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ گیا گھر سے ڈھونڈ کے آیا، کچھ اس کو نہیں ملا، کہنے لگا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی ہی ملتی ہے تو وہ لے آؤ۔ پھر گیا آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی تک کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تجھے قرآن مجید کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ صورتیں اس کو یاد کروا دینا، اذهب فقد انکحتکھا بما معک من القرآن، یہ جو قرآن کی تعلیم پر اجرت ہے نا، یہ اسی مزدوری کے بدلے میں نے اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو خود اجرت دلوائی ہے، حق مہر دینا فرض ہے، یہ نکاح کا حصہ ہے، شرط ہے نکاح میں حق مہر، حکم دیا اللہ رب العالمین نے اس کے دینے کا۔ تو حق مہر، اور جس کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں تھی اس جگہ پر، اس مال کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی تعلیم کو اجرت بنا دیا، اور یہ اجرت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غور کریے، ابھی جو مفتی صاحب حدیث بیان فرما رہے ہیں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے، حدیث کے الفاظ دیکھیے کہ عربی کیا بول رہے ہیں اور ترجمہ کیا سنا رہے ہیں، اور پھر اس میں تحریف کیا کریں، اس پہ ذرا غور کریے۔ فرماتے ہیں اذهب جا فانکحتکھا، نکاح تیرا کر دیا اس سے، بما معک من القرآن، تحقیق پس تحقیق، فقد انکحتکھا پس تحقیق نکاح کر دیا، بما معک من القرآن، جو تیرے پاس قرآن ہے، جو تیرے پاس قرآن ہے اس کے ذریعے میں نے نکاح کر دیا۔ تو حدیث کے الفاظ دیکھیے اور مفتی صاحب کا ترجمہ دیکھیے، اور مفتی صاحب کا بیچ میں اضافہ دیکھیے کہ ہم میں جو اس کو تو تعلیم دے دینا، اس کو سکھا دینا، اور سکھانے کے بعد جو اس کی اجرت ہے اس کے بدل تجھے اس کا نکاح کر دیا۔ تو حدیث کے الفاظ میں بھی دیکھیے کہ اس میں نہ کچھ سکھانے کا ذکر ہے نہ یاد کرانے کا ذکر ہے، بلکہ ان صحابی کو جو قرآن یاد تھا اس کو حق مہر کے عوض، اس کا حق مہر بنا کر اس کے عوض ان خاتون سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ تو دیکھیے الفاظ اور ان کا پھیرنا مفتی صاحب کا، جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ صحابی کی دیکھیے کیسی حالت تھی کہ جن کے اندر جن کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تھا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ خاص معاملہ کیا جو کہ قانون نہیں ہے۔ اس سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے جو ہے قرآن و سنت کی تعلیم کے اوپر اجرت کے لیے، دیکھیں کس کو دلیل بنا رہے ہیں، اس بات پہ غور کریے، اور وہ الفاظ بھی نہیں ہیں جو یہ نکال رہے ہیں، اس پہ بھی آپ غور کریے۔ اور آپ دوسری حدیث کے ذریعے بھی اس حدیث کے حوالے کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس حدیث کو، کہ دیکھیے دوسری حدیث میں آتا ہے نسائی کتاب النکاح باب التزویج علی الاسلام۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، ان کے درمیان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مہر قرار پایا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لے آئی تھی۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ پس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، یہی ان کا مہر قرار پایا۔ تو دیکھیے یہاں پر تو نہ سکھانے کی بات ہے نہ سمجھانے کی بات ہے، بلکہ جو ان کا اسلام لانا ہے اس عمل کو، اس بات کا جو ہے وہ حق مہر کے لیے اس کو استعمال کر لیا گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ اس کو حق مہر کے جو ہے وہ عورت کی طرف سے ایک حق مہر کے انداز میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں دیکھیے نہ تو تعلیم کا کوئی ذکر ہے، نہ اس کی قرآن و سنت کی کسی تعلیم کا ذکر ہے۔ کس حدیث کو کس کے اندر فٹ کر کے مفتی صاحب جو ہیں، اور جو باقی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان سب کو چھپا کر تو مفتی صاحب نے جو ہے اس حدیث سے قرآن کی تعلیم کے اوپر اجرت کو ثابت کر لیا۔ ذرا غور کریں اس بات پہ۔ اور پھر اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں
تو انہوں نے جو خطبہ دیا ہے خلافت کے ملنے کے بعد، اس خطبے کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ لفظ ضرور مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، پہلے ابو بکر اور ابو بکر کے گھر والے، ابو بکر کماتا تھا، خود بھی کھاتا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا تھا۔ اب ابو بکر مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہو گیا ہے، اب وہ خود کما نہیں سکتا ہے اپنے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے، اب ابو بکر بھی، اس کے بیوی بچے بھی بیت المال میں سے تنخواہ لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلے بھی کرنے تھے کتاب و سنت کے مطابق، انہوں نے خطبہ بھی دینا تھا، انہوں نے سارے مسلمانوں کے امور کو دیکھنا تھا، اس کے اندر نمازیں بھی تھیں، خطبہ بھی تھا اور کتاب و سنت کی تعلیم اور تربیت کا عمل بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا اب ابو بکر بیت المال میں سے تنخواہ لے گا۔ اگر یہ کتاب و سنت کی تعلیم دے کر تنخواہ لینا اگر یہ جائز نہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کی زمین پر آسمان کی نیلی چھت تلے نبیوں کے بعد اولاد آدم میں سب سے افضل انسان ہے، کیا وہ یہ کہتے کہ اب ابو بکر تنخواہ لے گا ادھر سے بیت المال میں سے؟ اگر حلال نہ ہوتا تو ابو بکر اور اس کے گھر والے بیت المال میں سے کھائیں گے؟ اور کیا سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو موجود تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس غلط خطبے پر کیا وہ خاموش رہتے؟ کیا وہ انکار نہ کرتے اس پر؟ یقینی بات ہے، ہمارا ایمان ہے، اگر یہ چیز حرام ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی بھی اس کو لینے کا اعلان نہ کرتے، اور اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو باقی صحابہ کبھی اس پر خاموشی اختیار نہ کرتے، وہ یقیناً اس سے ابو بکر صدیق کو آگاہ کرتے اور کہتے کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے۔ دیکھیے اب ایک اور کتمان کیا انہوں نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا دیا کہ وہ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ حکومتی امور سنبھالیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے جو ہیں وہ بیت المال سے کھائیں گے۔ اور چونکہ اب دیکھیے بات کو گھماتے کیسے ہیں یہ مفتی صاحب، کہ انہوں نے قرآن کے فیصلے بھی کرنے تھے، انہوں نے تعلیم بھی دینی تھی، انہوں نے جماعت بھی کرانی تھی، تو دیکھیں کیسے زبردستی کر کے اپنی مقصد کی بات کو انہوں نے حدیث میں سے نکال لیا، جبکہ یہ حدیث اب کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو یہ بات مل جائے گی، جبکہ آپ کو میں صحیح بخاری کتاب البیوع باب کسب الرجل وعملہ بیدی میں یہ حوالہ ہے، اس میں دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار میرے گھر والوں کی کفالت کے لیے ناکافی نہیں تھا، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، اس لیے ابو بکر کے گھر والے بیت المال سے کھائیں گے، اور وہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا مال تجارت سے بڑھاتا رہے گا۔ غور کریے کہ کہاں کتمان کیا، کتنے اہم پوائنٹ کو چھپا لیا انہوں نے مفتی صاحب نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میں تجارت کیا کرتا تھا وہ میرے گھر والوں کی کفالت کے لیے کافی تھی، اس کے لیے پوری ہو جاتی تھی، لیکن چونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر بن گیا ہوں تو اب میں کیا کروں گا کہ میرے گھر والے بیت المال سے کھائیں گے اور میں مسلمانوں کا مال تجارت سے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے اپنے ذاتی مال سے تجارت کرتے تھے، ان سے جتنا منافع آتا تھا اس منافع یعنی وہ جو ان کے گھر والوں کی کفالت کے لیے کافی تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں مسلمانوں کے مال سے تجارت کروں گا اور پھر میرے گھر والے اتنا ہی کھائیں گے جتنا، یعنی انہوں نے الٹا بیت المال کو دیا، مسلمانوں کے مال سے تجارت کی، اور ظاہر ہے مسلمانوں کا مال زیادہ تھا، اس سے زیادہ ان کو منافع آیا، لیکن انہوں نے دیکھیے کہ اپنا وہی جو اپنی ذاتی تجارت سے جو ان کا آتا تھا صرف اتنا انہوں نے لیا، اور باقی مال کو انہوں نے مسلمانوں کے بیت المال کو بڑھا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو لینے کی بجائے دے رہے تھے مسلمانوں کو، ان کا مال بڑھا رہے تھے، تو دیکھیے یہاں بات کو گھما بھی دیا، یکتمون بھی کر دیا، اور جو ہے اس پہ جو ہے بات کو تحریف بھی کر دی، یہ سارے اعمال خود کر دیے، اور پھر جو الزام جو ہے وہ لگایا کسی اور کے اوپر کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ان کا طرز عمل۔ تو اس کے علاوہ کتاب و سنت میں سرے سے کوئی دلیل ایسی ہے ہی نہیں ہے جس دلیل سے کتاب و سنت کی تعلیم پر، خطبے کی تعلیم پر، نمازیں پڑھانے کی تعلیم پر، دین کی تبلیغ کی تعلیم پر اجرت لینے سے اللہ نے منع کیا ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، ایسی کوئی چیز کتاب و سنت میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں سنن ابو داود کے حوالے سے، تیر کمان تحفہ ملا تھا
ابی بن کعب کو یا کسی اور صحابی کو، تو اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو پسند ہے آگ کی کمان تو پھر لے لو۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں اضطراب ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی بھی مجہول ہے، اور اس کی مطابق میں جو روایت پیش کی جاتی ہے اس میں بقیہ بن ولید راوی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ نہ یہ روایت ٹھیک ہے، نہ اس کی مطابق میں پیش کی جانے والی روایت ٹھیک ہے، اور اس کی سند میں اضطراب بھی ہے۔ تو یہ کئی علتوں کی بنا پر یہ روایت تو پایہ ثبوت کو پہنچتی نہیں ہے، اس کو دلیل بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے محلہ ابن حزم کے اندر لکھا ہے کہ ایسی کوئی روایت سنت کے ذخیرے میں صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے جو کتاب اللہ کی اور دین کی تعلیم اور تبلیغ پر اجرت لینے سے روکنے والی ہو۔ ایسی کوئی روایت اس معنی اور مفہوم کی کوئی روایت صحیح سند سے حدیث کے ذخیرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میری نصیحت ہے ان مسلمانوں سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم سے روکنا چاہتے ہیں اور اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور کتاب اللہ کی تحریف کر کے باطل تعویل کر کے وہ اللہ کے دین کی دشمنی جو ہے نا وہ ایک طرح سے کر رہے ہیں، اور اہل کتاب کے گھٹیا عمل کی وہ نکالی کر رہے ہیں، اس کی تقلید کر رہے ہیں، تو ان کو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور قرآن مجید نے جو اپنی تفسیر خود کی ہے، رب العالمین نے جو خود اپنی تفسیر کر دی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی باطل تعویل وہ پیش کر کے قرآن مجید کی تکذیب سے توبہ کر لیں اور باز آ جائیں، ورنہ آخرت میں انجام بڑا گمبھیر ہونے والا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ان کو ضعیف لگ رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ لات مار رہی ہے، اس میں تو تحفہ بھی حرام قرار دیا جا رہا ہے، آگ کا توق قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے اپنے جو ہیں ان کی کتنے جو ہے اس بات پہ دلائل موجود ہیں کہ شعیب کہتے ہیں کہ عبادہ کی اس حدیث کو تطحاوی 2/10 اور احمد 5/315 اور ابو نعیم نے اخبار اصبہان اور بہقی نے 125/6 نے بھی تخریج کے ان تمام نے مغیرہ بن زیاد کی سند سے اس کو بیان کیا، اور اسود بن ثعلبہ مجہول ہے لیکن وہ اس میں منفرد نہیں ہے۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 324 اور ابو داؤد حدیث نمبر 3417 میں 2 طریقوں سے اس کو روایت کیا ہے، یعنی حدیث کا دوسرا ترک، اور اس کو حاکم نے جلد 3 صفحہ نمبر 356 پر صحیح کہا ہے، اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی حدیث اسود بن ثعلبہ اور مغیرہ بن زیاد کے علاوہ دوسرے راویوں سے بھی مروی ہے۔ اس طرح حدیث کے 2 ترک یا 2 سندی ہوئیں، بنابراین اسود بن ثعلبہ کی جہالت اور مغیرہ بن زیاد کے مختلف فی ہونے کی وجہ سے اس روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو دیکھیے جو حدیث کو یہ جھٹلا کے مارے ہیں، اور وہ حدیث بھی ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ ضعیف کہہ رہے ہیں، اور باقی حدیث آپ کے سامنے ہیں ان کے۔ اور ایک اور بات جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ مولوی حضرات کہ جی ہم وقت کے پیسے لیتے ہیں، ہم جو وہاں پہ مقرر کر دیے گئے اس کے پیسے لیتے ہیں۔ تو غور کریے صحابہ کرام بھی وقت دیا کرتے تھے اور وہ محنت مزدوری کیا کرتے، جیسا کہ احادیث گزر چکی ہیں۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ تو دیکھیے کہ جان اور مال وہ اللہ کے ساتھ طے ہو چکی ہے کہ جو جان ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے لیے جو وقت لگائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، ان سب کا اجر جو ہے وہ اپنے رب کے پاس پائیں گے، اور اس کے بدلے ان کو جنت کا اللہ تعالیٰ نے ان سے سودا کر لیا۔ تو دیکھیے ان کا وقت اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ لہم اجرہم عند ربہم، اور جو صلاۃ قائم کرتے اور زکوٰۃ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ صلاۃ قائم کرتے ہیں، صلاۃ جماعت سے پڑھتے ہیں، صلاۃ کا قائم کر دینا جس میں خالی پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس بات کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ تو دنیا والوں سے مانگ لیتے ہیں، اپنے ٹائم کے پیسے مانگ لیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا جو اجر ہے وہ تو ان کے رب کے پاس ہے۔ تو بھائیو یہ دیکھیے قرآن بھی آپ کے سامنے ہے، قرآن کی تشریح بھی آپ کے سامنے ہے، احادیث بھی آپ کے سامنے ہیں، اور سرمایہ احادیث میں یہ دیکھیے کہ یہ کن احادیث کو ایک خاص واقعہ والی دم والی روایت کو پیش کر دیا،
اور وہ بھی حدیث کو پیش نہیں کیا، صرف اس کا آخری حصہ پیش کیا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی الزام لگا دیا، اور نکاح جو قرآن کا جو ان صحابی کو قرآن یاد تھا اس کو حق مہر کے بنا کر، اور اس کے بدلے ان کو جو ہے ان کی زوجہ کا نکاح ان سے کر دیا، تو اس کو قرآن کی تعلیم قرار دے دیا، حدیث کے الفاظ ہی سارے تبدیل کر دیے۔ تو دیکھیے یہ ان کا وتیرہ ہے اور یہ ان کا انداز ہے۔ اب آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کون اللہ تعالیٰ کے آیات کو چھپاتا ہے، اور یہ واقعی اپنی اس بات کے مصداق ٹھہرے، اور یہ بات آشکار ہو گئی ہے روز روشن کی طرح کہ یہ مولوی دیکھیے کیسے حق کو چھپاتے ہیں، کیسے آیات، یہ انہوں نے اپنی مثال خود پیش کر دی، اپنی مثال آپ ہی بن گئے کہ کہا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کے اوپر اجر لیتے ہیں، دیکھیے انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھپایا، آیات کی بھی تعریف کی، اس کے بھی معنی اور بیان کیے، احادیث کی بھی تعریف کی، اس کے بھی معنی اور بیان کیے، اور پھر اس کے بعد اپنا جو ہے اپنی اجرت اور اپنی کمائی کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل شنیع سے بچائے اور ہمیں حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔